55 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا علم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل 3 خندقیں آڑ کر دیتا ہے، جن میں سے ہر خندق آسمان و زمین کے فاصلے سے بڑھ کر ہے۔ جب ایک دن کے اعتکاف کا یہ ثواب ہے، 10 سال کے اعتکاف کا کتنا ثواب ہے؟ اور اس سارے ثواب سے بڑھ کر اسے اجر ملے گا جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے، جو ان کے کام آتا ہے، جو ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بات بھی ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کی، قیامت کے دن میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میں اس کے ترازو کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا۔ اگر اس کی نیکی غالب آ گئی وہ جنت میں جائے گا، اور اگر اس کی نیکیاں کم پڑ گئیں تو میں اس کو سفارش کر کے جنت میں داخل کراؤں گا۔ آپ سوچئے کہ خدمت کتنا بڑا عمل ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو یہ جذبہ دیا ہے تو وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ رشتہ داروں کے کام آنا، پڑوسیوں کے کام آنا، اپنے پڑھنے والے طلباء و طالبات کی مدد کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ سب خوبیاں ریاض سر کی زندگی کا حصہ ہیں۔ اور یہ خوبیاں وہ ہیں جو دنیا میں عزت کا ذریعہ اور قبر کا اجالا ہے، اور آخرت میں انسان کے لیے نجات کا باعث ہے۔ دنیا یہیں رہ جائے گی، یہ چمن یوں ہی رہے گا، اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں بول کے سب اڑ جائیں گی۔ دنیا فانی ہے، ہم آپ بھی فانی ہیں، قبر کے چوکٹے خالی ہیں، انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے۔ انسان کب چلا جائے گا کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن زندگی میں جو اچھا عمل کر کے انسان جائے گا وہی اس کی قبر کا اجالا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، باقی رہنے والی چیز یہی نیکیاں، بھلے اعمال ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ ہیں، اور ان کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی، جنات پر تھی، ہواؤں پر تھی، پرندوں کی بولی وہ جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ، بہت بڑے پیغمبر۔ جب وہ چلتے تھے تو ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، اور پرندے جماعت در جماعت آ کر پروں کو ملا کر ان پر سایہ کرتے تھے، اور ہزاروں جنات اور انسانوں کا لشکر ان کے ساتھ ہوا میں اڑتا تھا۔ ایک صبح میں 1 مہینے کے برابر سفر طے کرتے، ایک شام میں 1 مہینے کے برابر سفر کرتے، یہ قرآن میں ہے۔ ایک دن ان کی سواری، تخت ان کا ہوا میں اڑ رہا ہے، ہزاروں انسان جنات ساتھ میں، پرندوں نے سایہ کر رکھا ہے، شان و شوکت کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ اتنے میں ان کا گزر ایک عبادت گزار شخص پر سے ہوا، وہ بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، یہ شان و شوکت دیکھ کر متاثر ہوا، کہنے لگا حضرت سلیمان، اللہ نے آپ کو کیسی بادشاہت دی ہے، کیسی شان و شوکت دی ہے، کیسی خوبصورت بات حضرت سلیمان نے کہی۔ اس عبادت گزار سے کہا کہ او عبادت گزار سن، مومن کے نام اعمال میں 1 سبحان اللہ کا ثواب سلیمان کی بادشاہت سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ سلیمان کی بادشاہت جاتی رہے گی، تسبیح کا اجر باقی رہے گا۔ سلیمان کی سلطنت مٹ جائے گی، تسبیح کا اجر باقی رہے گا۔ تو یہ جو نیکیاں ریاض سر کی زندگی میں ہیں، یہی ان کا اصل سرمایہ ہے، اور ان کے لیے صدقہ جاریہ ان کے وہ شاگرد ہیں جنہیں انہوں نے تراش کر ہیرا بنایا، جنہیں انہوں نے پڑھایا، انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا۔ معلم، اچھا معلم وہ ہوتا ہے جو پوری قوم کا معمار ہوتا ہے۔ معلم وہ ہوتا ہے
جو پتھر کو تراش کر ہیرے کی شکل دیتا ہے۔ ریاض سر نے یہ خدمت انجام دی ہے۔ آج ان سے پڑھے ہوئے لوگ جو یہاں موجود ہیں یا ایسے لوگ جو یہاں نہیں ہیں مگر ان کے فیض یافتہ ہیں، وہ سب اپنی اپنی جگہ اگر تہذیب کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، علم کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ریاض سر کا اور ان جیسے معلمین کا فیضان ہے۔ اور آج اپنے شاگردوں کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ اپنا لہو چھڑکا تھا، ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ اپنا لہو چھڑکا تھا، پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے، پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے، کی محبت تو سیاست کا چلن ہم نے چھوڑ دیا، ہم اگر پیار نہ کرتے حکومت کرتے۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ تعلیم و تدریس صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، عمل ختم ہو جاتا ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا اجر قبر میں بھی پہنچتا ہے۔ ایک چیز بیان کی صدقہ جاریہ، دوسری چیز بیان کی او علم ينتفع به، علم سکھا دیا، کسی کو پڑھا دیا اور وہ آگے بڑھ رہا ہے، چراغ سے چراغ جل رہا ہے، او علم ينتفع به، تسلسل قائم ہے، علم کا چراغ روشن ہوا جا رہا ہے تو اس کا اجر بھی قبر میں پہنچے گا۔ اور تیسری چیز او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد ہو، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ریاض سر کی خوش نصیبی دیکھیے کہ انہوں نے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کیا، وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ۔ اللہ نے انہیں معلم بنایا، ان کے شاگرد ان کے لیے صدقہ جاریہ، اور اللہ نے انہیں اولاد دی اور سعادت مند اولاد دی، وہ اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ۔ عزیزم ڈاکٹر ذیشان سلمہ ہوں یا ان کی صاحبزادی ہوں جو ہمارے مولانا مفتی شارق صاحب کے نکاح میں ہیں۔ مفتی شارق صاحب ماشاءاللہ اچھے عالم ہیں جو ریاض سر کے داماد ہیں، اور صاحبزادی بھی ان کی ماشاءاللہ بڑی مہمان نواز اور خوش اخلاق اور علماء کی قدرداں ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ نے یہ تینوں سعادتیں ان کے لیے جمع کر دی۔ حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ خیر کی کنجی بناتا ہے، شر کے لیے تالا بناتا ہے۔ خوش نصیبی ہے ان کی جنہیں خیر کی کنجی بنایا گیا، شر کے لیے تالا بنایا گیا۔ میں بیجا نہیں کہوں گا اگر یہ کہوں کہ اللہ نے ریاض سر کو یہ نعمت دی ہے، وہ خیر کی کنجی ہے، شر کا تالا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بھرے پورے خاندان میں رکھا اور اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے انہیں روشنی دی، عزت دی، عافیت سے نوازا۔ یہ سب ایسی نعمتیں ہیں، اگر سجدہ شکر قیامت تک بجا لایا جاتا رہے تب بھی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہوگا۔ مشہور ادیب اور مصنف رشید احمد صدیقی کے ایک بہت ممتاز شاگرد حج پر جا رہے تھے، انہوں نے اپنے استاذ کو لکھا کہ میں جا رہا ہوں، وہاں سے آپ کے لیے کیا لے کر آؤں؟ رشید صدیقی نے بہت خوبصورت اس کا جواب لکھا تھا، خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا، اللہ نے ہر طرح کی نعمت سے مجھے نوازا ہے، علم دیا، مال دیا، عزت دی، نیک نامی دی، شاگردوں کی بہت بڑی جماعت دی، محبت کرنے والی اولاد دی، اب کسی چیز کی تمنا باقی نہیں، بس اتنا کیجئے کہ آپ وہاں جائیں تو خانہ کعبہ کے سامنے یہ کہیں کہ اللہ میرے استاذ کا سجدہ شکر قبول کر لیجیے، میرے استاذ کا سجدہ شکر قبول کر لیجیے۔ ریاض سر کو بھی اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے اور ان کی خوش نصیبی ہے کہ آج اس عزت کے ساتھ وہ سبکدوش ہو رہے ہیں۔
میں ان کو تہنیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ہمارے جو صدر اجلاس ہیں ریاض الدین ربانی سر، ہمارے والد صاحب کے ملنے والوں میں ہیں، اور ماشاءاللہ اس عمر میں بھی اتنے صحت مند ہیں کہ دیکھ کے آدمی دھوکہ کھا جائے، اور کوئی اور خوبی ان میں ہو یا نہ ہو لیکن مرد شناسی کی خوبی ضرور ہے، اسی لیے داماد بھی ٹھکانے کا ڈھونڈا ہے۔ اور ماشاءاللہ خود بھی ریاض ہیں، داماد بھی ریاض ہیں، اور دونوں ریاضین یہاں جمع ہیں، ایک صدر ہیں اور ایک ماشاءاللہ صاحب اعزاز ہیں، اور نظامت بھی ہمارے رضوان سر فرما رہے ہیں۔ اور نہیں، آپ کو کچھ نہیں کہوں گا اس لیے کہ خطرے سے خالی نہیں، ناظموں سے جھگڑا نہیں مول لینا چاہیے، اس لیے کہ بار بار ان سے سابقہ پڑتا ہے، اور ان کی فہرست میں جہاں اچھے شعر ہوتے ہیں دو چار خطرناک شعر بھی ہوتے ہیں، تو یہ خطرہ ہمیشہ رہتا ہے کہ ان لوگوں سے اگر جھگڑا مول لیا جائے تو ان کے جوڑے میں جو خراب شعر ہے وہ ہم پہ چپکا دیں گے، تو اس لیے آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن آپ کے والد صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ انہوں نے داماد بھی ایسا تلاش کیا جو ان کی نیک نامی کا ذریعہ ہے، اور یقیناً ان کی بھی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے انہیں طویل عرصے تک تدریس کا موقع بھی دیا، اور اب بھی اللہ تعالیٰ ان سے مختلف ملی سماجی کام لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگ کی عمر میں بھی برکت دے، اور ہمارے صاحب اعزاز کو دیر تک سلامت رکھے تاکہ ان کا فیض عام ہوتا رہے۔ یہ چند کلمات میں نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر عرض کر دیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو دین پر قائم رکھے اور دین پر وفات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت شکریہ حضرت مولانا سے میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرات اکرم توقف کریں۔ میں ڈاکٹر ذیشان سے گزارش کرتا ہوں، جیسا کہ حضرت مولانا نے ابھی یہاں پر اپنی گفتگو میں سعادت مند بیٹے کا ذکر کیا، تو اسی موقع کی مناسبت سے میں ڈاکٹر ذیشان سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر ذیشان اور ان کی اپنی خود کی فیملی نے ایک سپاس نامے کا یہاں پر نظم کیا ہے، اس کی رونمائی حضرت کے دست مبارک سے کروائیں۔ میں مفتی شارق احمد صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ حضرائے کرم یہاں پر تشریف لے آئیں اور ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب کا ساتھ دیں۔ اور یہ جو سپاس نامہ یہاں پر ایک مختصر سا سپاس نامہ ہے جو کہ دکھائی دینے میں کافی طویل نظر آ رہا ہے، کافی بڑا ہے، لیکن ایک خوبصورت سپاس نامہ مفتی شارق احمد صاحب بھی اوپر تشریف لا رہے ہیں۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک سعادت مند بیٹا جو ہے، زوردار تالیاں ہونی چاہیے کہ اس طرح سے اپنے والدین کے لیے وہ جہاں شبینہ روز شب و روز اپنے کاموں کے ذریعے سے ان کے نام کو روشن کرنے کی کوشش میں منہمک ہے، بالکل اسی طرح سے آج یہاں پر یہ مفتی شارق احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرائے کرم اس سپاس نامے کی خواندگی کر لیں۔ پچپن اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید مفاد عامہ کا علم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔